119ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ایک لومڑی کوے کے ساتھ دوستی کرنے اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ وہ مل جل کر رہیں اور جب ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کے کام آئیں، اور جب کوے نے کہا کہ تیری اور میری مثال شکرے اور شکاری چڑیوں کی سی ہے، اور جب لومڑی نے پوچھا کہ وہ کہانی کیا ہے تو کوے نے کہا کہ ایک شکرا اپنی جوانی میں بڑا ظالم اور موذی تھا، اور شکاری چڑیاں اور جنگلی جانور سب اس سے ڈرتے تھے، اور اس کے ہاتھ سے کوئی بھی نہ بچتا تھا۔ اس کے ظلم اور جور کے قصے بہت لمبے چوڑے ہیں، کیونکہ اس شکرے کی یہ عادت تھی کہ وہ تمام چڑیوں کو تنگ کرتا تھا۔ جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچا تو اس کی قوت کم ہونے اور طاقت گھٹنے لگی، اور وہ بھوکا رہنے لگا، اور اس کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہونے لگا۔ اب اس نے اپنے دل میں یہ ٹھانی کہ وہ چڑیوں کے جھنڈ میں جائے اور ان پر ظلم و ستم کر کے ان کے حصے کا کھانا کھا کر گزارا کرے۔ اے لومڑی، تیرا بھی یہی حال ہے، اگرچہ تیری قوت چلی گئی ہے مگر تیری چال بازی نہیں گئی۔ مجھے اس بات میں بالکل بھی شک نہیں کہ تو مجھ سے مل کر اپنے لیے کھانے پینے کی تدبیر نکال رہی ہے، مگر میں ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دوں، کیونکہ خدا نے میرے بازوؤں میں طاقت دی ہے اور دل میں دور اندیشی اور آنکھ میں بصارت۔ تو سمجھ لے کہ جو کوئی اپنے سے قوی تر کی ریس کرتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر تباہ ہو جاتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تو اپنے سے قوی تر کی ریس کرے گی تو تیری بھی وہی درگت بنے گی جو چڑیا کی بنی تھی۔ لومڑی نے کہا کہ چڑیا کی کیا درگت بنی تھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ اس کی کہانی بیان کر۔ کوے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک چڑیا ایک بھیڑوں کے گلے پر اڑ رہی تھی، وہ ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک گدھ بھیڑوں کے ایک چھوٹے سے میمنے کے اوپر گرا اور اسے پنجے میں پکڑ کر ہوا میں اڑ گیا۔ یہ دیکھ کر چڑیا نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور کہنے لگی کہ میں بھی اسی کی طرح کروں گی۔ چونکہ اس کے دل میں غرور سما گیا تھا اور وہ اپنے سے بڑے کی ریس کرنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ فوراً اڑ کر ایک بڑے سے مینڈے کے پاس پہنچی جس پر بہت سا اون تھا، اور پیشاب اور مینگنیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ اون تھوک کی طرح ہو گیا تھا۔ جب چڑیا اس کی پیٹھ پر آ کر بیٹھی اور اپنے پر پھڑپھڑانے لگی تو اس کے دونوں پاؤں اون میں پھنس گئے، اور جب اس نے چاہا کہ اڑ کر بھاگے تو اپنے آپ کو چھڑا نہ سکی۔ یہ تمام باتیں چرواہے کی آنکھوں کے سامنے ہوئیں۔ اس نے پہلے گدھ کا ماجرا دیکھا تھا اور اب چڑیا کا۔ یہ دیکھ کر چرواہا غصے میں بھرا ہوا چڑیا کے پاس آیا اور اسے پکڑ کر اس کے پر نوچ ڈالے اور اس کی ٹانگوں میں ڈورا باندھ کر اسے اپنے بچوں کے حوالے کر دیا۔ ایک بچے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ اس نے اپنے سے بڑے کی ریس کی تھی اور اس میں ماری گئی۔ اے لومڑی، اس طرح تو بھی اپنے سے قوی تر کی ریس مت کر، ورنہ تو بھی تباہ ہو جائے گی۔ بس یہی مجھے تجھ سے کہنا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں سے چل دے۔
جب لومڑی کو کوے کے بھائی چارے سے نا امیدی ہو گئی تو وہ غمزدہ ہو کر واپس گئی اور آہ بھرنے اور پشیمانی سے دانت پیسنے لگی۔ جب کوے نے اس کی آہو بکا سنی اور اسے غمگین اور حزین دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اے لومڑی، تجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے کہ تو اپنے دانت پیس رہی ہے؟ لومڑی نے جواب دیا کہ میں اس لیے دانت پیستی ہوں کہ میں خود کو تجھ سے زیادہ چالاک پاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگی اور لوٹ کر اپنے غار میں چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اے شہرزاد، یہ کیا خوب کہانیاں ہیں، کیا تجھے پند و نصیحت کی بھی اس قسم کی کہانیاں یاد ہیں؟ شہرزاد نے کہا کہ اے بادشاہ، کسی کھجور کے درخت کے پاس ایک سہ رہتی تھی اور اسی کھجور پر ایک جوڑا کوئل کا رہتا تھا، جنہوں نے اپنا گھونسلہ اس پر بنا لیا تھا اور بڑے مزے سے دن کاٹتے تھے۔ سہ نے اپنے دل میں کہا کہ کوئل کا جوڑا اس درخت کی کھجوریں کھاتا ہے اور میری رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی چال چلنی چاہیے تاکہ میری رسائی بھی کھجوروں تک ہو جائے۔ لہذا اس نے درخت کی جڑ میں ایک گڑھا کھودا جس میں وہ اپنی مادہ کے ساتھ رہنے لگا اور اس گڑھے کے پاس ایک مسجد بنائی اور اس میں اکیلا بیٹھ کر یہ جتاتا کہ اس نے دنیا کو چھوڑ کر عبادت اور ریاضت اختیار کر لی ہے۔ کوئل روز اسے عبادت کرتے اور نماز پڑھتے دیکھتی اور اس کے اس زہد پر اسے رشک آتا، اور اس نے سہ سے پوچھا کہ تو کتنے سال سے اس طرح عبادت میں مشغول ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 30 سال سے۔ کوئل نے پوچھا کہ تو کیا کھاتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کانٹے جن کی تیزی مجھے بھاتی ہے۔ کوئل نے پوچھا کہ آخر تو نے جنگل میں دوسری جگہوں کو چھوڑ کر خاص اس جگہ کیوں رہائش اختیار کی اور مسجد بنائی اور عبادت میں مشغول ہو گیا؟ اس نے جواب دیا کہ راستے سے دور میں نے یہ جگہ اس لیے اختیار کی تاکہ بھولے بھٹکوں کو راہ بتاؤں اور نادانوں کو سمجھاؤں اور الگ تھلگ بیٹھ کر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی عبادت کروں۔ کوئل نے کہا میں تو تجھے ایسی باتوں کے برخلاف سمجھتی تھی، لیکن اب تیری باتوں کی طرف مجھے رغبت ہوتی جاتی ہے اور تیری حالت دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے۔ سہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تیرے قول کے موافق تیرا فعل نہ ہو اور تیری بھی وہی حالت ہو جائے جو اس کسان کی ہوئی تھی جس نے بیج بونے کے وقت بیج نہ بوئے، اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ میری مراد پوری نہ کرے اور جلد بیج بونے سے میرا سارا مال ضائع ہو جائے۔ مگر جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ فصل کاٹ رہے ہیں تو اسے پشیمانی ہوئی اور اپنی سستی سے وہ سب کچھ کھو بیٹھا اور وہ کڑ کڑ کر مر گیا۔ کوئل نے پوچھا کہ آخر میں کیا کروں جو دنیا کے پھندوں سے نجات پاؤں اور سب کچھ چھوڑ کر محض اپنے خدا کی عبادت کیا کروں؟ سہ نے کہا کہ آخرت کا توشہ بہم پہنچا اور تھوڑی سی روزی پر قناعت کر۔ کوئل نے کہا کہ یہ میں کس طرح کر سکتی ہوں، میں تو محض ایک چڑیا ہوں اور اس کھجور کے درخت سے جس میں میری روزی ہے اور کہیں جا نہیں سکتی، اور اگر جا بھی سکتی تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ کہاں جا کر قیام کروں۔
سے نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ تو اس کھجور کو جھاڑ کر اتنی کھجوریں گرا دے جو تیرے اور تیری بیوی کے لیے سال بھر چلیں، اور تو اس کھجور کے نیچے ایک گھونسلہ بنا کر رہ اور ہدایت کا راستہ اختیار کر، پھر جتنے پھل تو نے جھاڑ کر گرائے ہیں انہیں ایک جگہ لے جا کر جمع کر، تاکہ جب ان کی فصل نہ ہو اس وقت وہ تیرے کام آئے، اور جب تیرا ذخیرہ ختم ہونے والا ہو اور نئی فصل میں ابھی دیر ہو تو کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لے اور قناعت اختیار کر۔ اس پر کوئل نے اس سے کہا کہ خدا تیری نیک نیتی کا اچھا بدلہ دے، کیونکہ تو نے مجھے آخرت کی یاد دلائی اور سیدھے رستے پر ہدایت کی۔ اب کوئل کے جوڑے نے بڑی محنت کر کے پھل جھاڑ دیے، یہاں تک کہ درخت پر ایک کھجور بھی باقی نہ رہی۔ جب سہ کو کھانے پینے کا سامان مل گیا تو وہ بہت خوش ہوئی، اور اس نے اپنے بل کو کھجوروں سے بھر کر انہیں کھانے کے لیے اکٹھا رکھا، اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ جب دونوں کوئلوں کو خوراک کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھ سے مانگیں گی اور میرے ذخیرے کی خواہش مند ہوں گی، اور میری پرہیزگاری اور زہد پر بھروسہ کریں گی، اور جب وہ میرے پند و نصیحت سنیں گی تو میرے قریب آ جائیں گی، اور میں ان کو پکڑ کر کھا جاؤں گا، اور پھر یہاں میرے سوا اور کوئی نہ ہوگا، اور جتنے پھل اس درخت سے ٹکیں گے وہ میرے اور میرے خاندان کے لیے کافی ہوں گے۔ جب دونوں کوئلیں درخت سے کھجوریں جھاڑ چکیں تو وہ نیچے اتر آئیں، اتنے میں سے تمام کھجوریں اپنے بل میں لے جا چکی تھی۔ کوئل نے کہا کہ اے نیک وائز اور ناصح سے، ہم نے اتنی محنت و مشقت سے تمام کھجوریں گرا دیں، لیکن ہمیں نیچے ایک دانہ بھی نہ ملا، نہ جانے تمام کی تمام کھجوریں کہاں گئیں، اور اب ان کے علاوہ ہماری اور کوئی روزی بھی نہیں۔ سے نے کہا کہ شاید ان کو ہوا اڑا کر لے گئی ہو، لیکن رزق کو چھوڑ کر رازق کی طرف رجوع کرنا بہترین نجات ہے۔ جس ذات نے پیدا کیا ہے بے شک وہ تمہیں بھوکا نہ مرنے دے گا، اور تمہارے لیے کوئی اور انتظام کر دے گا۔ سے ان کو نصیحت کرتی جاتی اور جھوٹ سچ کہہ کر اپنی پارسائی کا اظہار کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ کوئلوں کو اس پر بھروسہ ہو گیا اور وہ اس کے پاس آ گئیں اور بل کے اندر داخل ہو گئیں اور اس کے فریب سے مطمئن ہو گئیں۔ اب سے کود کر دروازے پر پہنچی اور دانت کٹ کٹانے لگی۔ جب کوئلوں کو اس کی دغا بازی کا پتہ چل گیا اور وہ جان گئیں کہ سہ نے ان سے جھوٹ بولا تھا اور پارسائی اور زہد تو صرف ایک دکھاوا تھا، تو وہ کہنے لگیں کہ تیری آج اور کل کی باتوں میں کتنا فرق ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ مظلوموں کا بھی کوئی مددگار ہے۔ مکر و فریب سے خبردار رہ، ورنہ کہیں تیرا بھی وہی حال نہ ہو جو ان ٹھگوں کا ہوا تھا جنہوں نے سوداگر کے ساتھ چال بازی کی تھی۔ سے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کوئل نے کہا کہ پرانے زمانے میں ایک شہر تھا جس کا نام سندھ تھا، وہاں ایک سوداگر رہتا تھا جو بہت امیر تھا۔ ایک بار اس نے سوداگری کا مال تیار کر کے گٹھے باندھے اور انہیں بیچنے کے لیے کسی دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ دو ٹھگوں نے بھی اپنا مال و متاع لادا اور اس سوداگر پر یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی سوداگر ہیں اور اس کے ساتھ ہو لیے۔ پہلی منزل پر پہنچ کر ان دونوں نے مکر و فریب سے اس سوداگر کا مال لے لیا اور اس سے وعدہ کر کے دوسری منزل پر چلے گئے اور سوداگر سے اس کے مال کی حفاظت
اور منافع کا ذمہ لے لیا۔ جب وہ ٹھگ دوسری منزل پر پہنچے تو ان دونوں کے دل میں اپنے ساتھی کو دھوکہ اور فریب اور دغا بازی کے ذریعے سارا مال پر قبضہ کرنے کا لالچ آیا، اور وہ اس بات میں لگ گئے کہ کس طرح وہ اپنے دوسرے ساتھی کو دھوکہ دے کر تمام مال لے اڑے اور خوب مزے سے زندگی گزارے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔